السلام علیکم، میں ہوں دین امتیاز اور آپ دیکھ رہے ہیں تختی آن لائن۔ خبروں میں آپ نے سنا ہوگا کہ لیبیا میں سیلاب اور طوفان نے تباہی مچا دیا۔ میں آپ کو یہاں پر لیبیا کی کچھ تصاویر بھی دکھا رہا ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 11 ستمبر 2023 کو آنے والے اس سیلاب نے تقریباً 20,000 سے زائد لوگوں کی جان لے لی۔ بہت سے لوگ، 10,000 سے زیادہ لوگ اس وقت بھی لاپتہ ہیں، اور اس کی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ دو ڈیم آپس میں کلیپس کر گئے اور ان کے کلیپس کرنے کی وجہ سے جو پانی نکلا اور شہروں میں داخل ہوا، اور جو قریبی شہر تھا جس کا نام ہے ڈرنا، اس میں 30 ملین کیوبک میٹر پانی داخل ہو گیا، جو کہ لوگوں کو اپنے ساتھ بہا کے لے گیا، اور اسی وجہ سے اتنی زیادہ اموات ہوئی ہیں۔ لیکن سوال یہ بنتا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ طوفان نے اتنا موقع بھی شہریوں کو نہ دیا کہ وہ اپنی جانیں بچا سکیں۔ یہ دونوں ڈیم فیل ہوئے، لیکن ان کے فیل ہونے کے محرکات بہت دور تک جاتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ کتنی بارش ہوئی ڈرنا میں، تو آپ کو حیرانی ہوگی کہ 24 گھنٹوں میں 1 سال کے برابر بارش ہوئی یہاں پر۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ رپورٹ شائع کی ہے ورلڈ میٹیورولوجیکل آرگنائزیشن WMO نے۔ انہوں نے بتایا کہ بالکل وہی طوفان ہے جو پہلے یونان میں تباہی مچا کر آیا، پھر اس نے بلغاریہ کا رخ کیا، ترکی کا رخ کیا، اور اب یہ لیبیا میں وہی کام کر رہا ہے۔ اگر ہم لیبیا کے علاقوں کی بات کریں تو لیبیا سے جب یہ طوفان ٹکرایا، جس کی بات آگے میں کرنے جا رہا ہوں، تو اس وقت 150 سے 240 ملی میٹر پرسپیٹیشن ہوگی، بارش کے چانسز اتنے بڑھ گئے۔ اور جو بارش ڈرنا شہر میں ہوئی وہ عموماً تو 224 ملی میٹر ایک سال میں ہوتی، لیکن ان دنوں میں ایک دن میں 414.1 ملی میٹر بارش ہوئی۔ یعنی کہاں پر 224 ملی میٹر بارش پورے سال میں، اور کہاں پر 414.1 ملی میٹر بارش صرف 24 گھنٹوں میں ایک دن میں۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں۔ اب ریسرچرز یہ کہتے ہیں کہ اس طوفان نے جو تباہی مچائی ہے اس کی بڑی وجہ دو ہے۔ پہلی وجہ ہے کلائمیٹ چینج، اور دوسری وجہ لیبیا کی اپنی سول وار بھی ہے۔ اس سیلاب کا باعث بنا ایک بڑا طوفان جسے ڈینیل کہتے ہیں، جس نے بارشیں اور سیلاب ان کو اور زیادہ ہوا دی۔ ڈینیل ایک لو پریشر سسٹم ہے جو کہ بحیرہ روم سے اس میں گھوم رہا ہے، اور وہاں قریبی ملکوں کو برے طریقے سے متاثر کر رہا ہے۔ اگر آپ بحیرہ روم کو نہیں جانتے تو میں آپ کو یہاں پہ تصویر بھی دکھا رہا ہوں۔ میڈیٹرینین سی کہتے ہیں اسے انگلش میں، اور آپ دیکھیں اس کی طرف ایک طرف یونان ہے، اٹلی ہے، آپ کو ترکی نظر آئے گا، اور نیچی طرف آپ کو افریقہ نظر آئے گا۔ تو اس کے بیچ میں بحیرہ روم میں یہ طوفان موجود ہے، اور اس نے لیبیا کو ہٹ کرنے سے پہلے یونان میں تباہی مچائی۔ میں آپ کو یہاں پر یونان کی بھی کہانی سناتا چلوں کہ یونان میں اس کے ایک علاقہ زیگورا میں 750 ملی میٹر بارش ہوئی ایک دن۔ 750 ملی میٹر، امیجن کیجئے 750 ملی میٹر بارش۔ یہ بارش 1.5 سال سے زیادہ ٹائم، 18 مہینے ایگزیکٹ ہے، 18 مہینوں میں 1.5 سال تقریباً اتنی بارش ہوتی ہے، جو کہ صرف 24 گھنٹوں میں اس علاقے میں ہوئی۔ تو اب آپ اندازہ لگا لیں اس علاقے کا کیا بنا ہوگا۔ یہ تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے کلاؤڈ برسٹ ہو گیا۔ اگر ہم خطے کی بات کریں تو میں آپ کو یہاں پر کچھ ڈائنامکس بتانا چاہتا ہوں، جیوگرافیکل ڈائنامکس بھی بتانا چاہتا ہوں۔ لیبیا کے ساتھ آگے چلے جائیں تو ہمیں موراکو نظر آتا ہے، اور موراکو میں جو کلر ریڈ کیا گیا ہے اس کے میپ پر، یہ پہاڑی سلسلے ہیں۔ ان پہاڑی سلسلوں کو کہا جاتا ہے ایٹلس ماؤنٹینز، اور ایٹلس ماؤنٹین رینجز ہمیں بچاتی ہیں، اس علاقے کو بچاتی ہیں اٹلانٹک، جو کہ اس کی پلی طرف سی ہے، اس سے جو بڑے بڑے طوفان اٹھتے ہیں نا، وہ آ کر ان پہاڑی علاقوں سے ٹکرا جاتے ہیں، اور مراکش یا موراکو اور اس کے ساتھ لیبیا اور جتنے ملک ہیں وہ اس سے بچ جاتے ہیں۔ تو آج تک تو ایسا ہی ہوتا گیا کہ وہاں سے آنے والے علاقے، ان سے جو آتے تھے طوفان، وہ ایٹلس ماؤنٹین رینجز ان سے ہمیں شیلڈ کرتی تھی، ہمیں بڑھاتی تھی۔ لیکن اب وہاں کا جو ویدر ہے وہ آہستہ آہستہ خراب ہونا شروع ہو گیا۔ ایسے ایونٹس بہت مرتبہ ہوئے ہیں۔ میں آپ کو ایک رپورٹ دکھا رہا ہوں، یہ ایک رپورٹ شائع کی گئی ہے، اور اسے 6th اسیسمنٹ رپورٹ آف دا انٹر گورنمنٹل پینل آن کلائمیٹ چینج
نے شائع کیا ہے، اور انہوں نے بتایا ہے کہ جو ٹیمپریچر سمندر کے بڑھ رہے ہیں اس طریقے سے ڈینیل طوفان جو کہ اٹلانٹک اوشن سے بڑا تھا، جو کہ وہاں سے آ رہا تھا، وہ آہستہ آہستہ سپر چارج ہونا شروع ہو گیا، اس کی اسٹرینتھ میں بہت زیادہ طاقت آ گئی، وہ ایک ہریکین کی شکل میں بڑا ہو گیا، وہ اتنا بڑا ہو گیا جو ہم نے دسیوں سالوں میں اتنا بڑا طوفان نہیں دیکھا تھا، اور پھر وہ ایک بلاک سے ٹکرایا۔ اب ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک بال جو کہ سلو جا رہی ہے اور وہ ایک ایسی مشین میں چلی جائے اس کو بہت تیزی سے ایمپلیفائی کر دے، اسپیڈ سے آگے پھینکے۔ بالکل اسی طریقے سے میں آپ کو ایک سٹرکچر دکھانا جا رہا ہوں جسے اومیگا بلاک کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ویدر سٹرکچر ہے۔ ویدر سٹرکچر کا مطلب یہ ایک ایسا موسم کا سٹرکچر ہے جس کے پاس جب بھی کوئی طوفان آتا ہے تو یہ اس کو بہت بڑا کرتا ہے اور آگے بھیج دیتا ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اٹلانٹک اوشن میں جو ٹیمپریچر ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے، 26 سینٹی گریڈ ہو چکا ہے، اس کی وجہ سے وہاں سے طوفان اٹھنا شروع ہو گئے ہیں، اور اگر لیبیا کے پاس چلے جائیں تو وہاں پر یہ ٹیمپریچر 27.5 ڈگری سینٹی گریڈ ہو جاتے ہیں۔ اب جب یہ طوفان آ رہا تھا اور یہ آ کر اس بلاک میں پھنس گیا، اومیگا بلاک میں پھنس گیا، تو اس نے اسے اور زیادہ بڑھا دیا، اس کی طاقت اس نے بڑھا دی۔ اومیگا بلاک کیا ہے؟ یہ ایک بہت اہم فینومینا ہے، میں نے بھی یہ پہلی مرتبہ پڑھا اس لیے مجھے بڑا انٹرسٹنگ لگا۔ یہ ایک ایسا ویدر پیٹرن ہے، ویدر سٹرکچر ہے جو کہ صرف یورپ کے اوپر ہے، اور اگر آپ دیکھیں اس کی ایک شکل ہے اومیگا کی طرح، بالکل اسی طرح کا، اوپر سے اس طریقے سے نیچے۔ جو نیچے والے علاقے ہیں یہ ٹھنڈے علاقے ہوتے ہیں، یہاں پر ٹیمپریچر کم ہوتا ہے، لیکن اگر آپ اس کے بیچ میں چلے جائیں تو وہاں پر ٹیمپریچر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ جو ٹیمپریچر رائز یہاں پر ہمیں نظر آ رہا ہے جس کی وجہ سے طوفان بڑھ رہے ہیں وہ 1.2 سینٹی گریڈ ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ اگلے 10 سالوں کے بعد یہ ٹیمپریچر 1.5 سینٹی گریڈ ہو جائیں گے۔ تو اب آپ اندازہ لگا لیے کہ 1.2 کے ساتھ اتنے بڑے بڑے طوفان آ رہے ہیں تو 1.5 کے ساتھ کیسے ہوگا؟ اور پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ کئی دسیوں دہائیوں کے بعد یہ 3 سینٹی گریڈ تک چلا جائے گا، یعنی 20-30 سالوں کے بعد یہ 3 سینٹی گریڈ تک چلا جائے گا۔ تو آپ اندازہ لگا لیں ایوریج ٹیمپریچر کی بات ہو رہی ہے سمندروں کے پانیوں کی کہ کتنے طوفان آئیں گے۔ یہ جو میگا بلاک ہے یہ بہت سلو موو کرتا ہے، لیکن اس کے اندر جو طوفان آتے ہیں وہ بڑی تیزی سے آگے کی طرف موو کرتے ہیں۔ تو میں آپ کو یہاں پر دوبارہ ایک اومیگا سٹرکچر دکھا رہا ہوں، تو جو اورنج کلر ہے یہ گرم پانی ہے، جس کے بیچ میں جو پانی ہے وہ گرم ہے، یہاں پہ ٹیمپریچر ہائی ہے، اور جو سائڈز پر آپ کو لوبس نظر آ رہی ہیں یہاں پر ٹیمپریچر لو ہے اور یہاں پر پانی ٹھنڈا ہے، اور اس جگہ پر بہت زیادہ فلڈنگ ہوتی ہے۔ تو جو بیچ والا حصہ ہے وہ ہے جہاں پر ہیٹ ویو ہے، اور جو سائڈز ہیں یہاں پر رین ہوتی ہے، یہاں پر فلڈنگ ہوتی ہے، اور یہ ایک بہت بڑا سٹرکچر ہے جو کہ جو ہوائیں آ رہی ہیں ان کے پیٹرن بھی چینج کر رہا ہے۔ ایک سمجھ لیں کہ بہت بڑا سٹرکچر ہے جو کہ اس وقت یورپ میں کھڑا ہوا ہے، اور اس کی وجہ سے اس نے یورپ کو بہت زیادہ پریشانی دی ہوئی ہے، کیونکہ جرمنی میں اگر آپ کو یاد ہو تو چند سالوں پہلے بہت زیادہ بارشیں ہوئی تھیں، وہ بھی اسی کی وجہ سے ہوئی تھی اومیگا سٹرکچر۔ جب تک یہ وہاں پر موجود ہے یہ بہت زیادہ سیویئر قسم کے ویدرز لائے گا، اور اس سے طوفان آئیں گے، اس سے سیلاب آئیں گے، اور اس سے ہیٹ ویو بھی جنریٹ ہوگی۔ تو جہاں پر اس کے پیٹ ہوگا وہاں پر ہیٹ ویو جنریٹ ہونا شروع ہو جائے گی، وہاں پر ٹیمپریچر بہت بڑھ جائیں گے، اور جہاں پر اس کی نچلی لوبز ہوں گی، جو نچلے حصے ہوں گے، وہاں پر سیلاب آئیں گے اور وہاں پر بہت زیادہ بارش آئیں گی۔ لیکن کیا لیبیا میں اتنی زیادہ تباہی صرف کلائمیٹ چینج کی وجہ سے آئی ہے؟ تو نہیں، اس کی ایک اور وجہ بھی ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ لیبیا میں آپ کو پتہ ہے کہ ایک وار کا انہیں سامنا تھا۔ یہ وار محمد قذافی کے خلاف تھی جو کہ 2011 میں ختم ہوئی، اور اس کے بعد سول وار کا سامنا آ گیا۔ جب سول وار ہوئی اور لوگ آپس میں لڑنا شروع ہو گئے تو باہر کی طاقتوں نے ان پر سینکشنز لگا دی۔ سینکشنز لگنے کی وجہ سے اپنے میجر جو بہت بڑے سٹرکچرز تھے، جیسے ڈیمز تھے، نہری نظام تھا، ایئرپورٹس تھے، یہ ان پر بہت زیادہ پیسہ نہ خرچ کر سکیں، ان کی مینٹیننس نہ کر سکیں، اور جب ان کی مینٹیننس نہیں کی گئی، ان کی ایمرجنسی ہینڈلنگ نہیں، ٹریننگز نہیں کی گئی، کسی قسم کی فلڈ ڈرلز نہیں کی گئی، تو بالکل تیار نہیں تھے اس قسم کی کیٹاسٹرافی کے، اس قسم کے حادثے کے لیے بالکل تیار نہیں تھے۔ تو ایک تو یہ ہوا کہ موسموں کی شدت کی وجہ سے جہاں پر یونان اور باقی علاقوں میں طوفان آئے وہاں پر ان کی طرف بھی طوفان آئے، لیکن دوسری طرف یہ ایسا ملک ہے جس پر ڈائریکٹ حملہ کیا گیا، غاصبانہ حملہ کیا گیا اس پر باہر کی قوتوں نے، اور اسے نقصان پہنچا گیا، اور نقصان کا جو ازالہ ہے وہ یہ ہے کہ 20,000 لوگ اس ایک حملے میں جو سیلاب کی طرف سے آیا وہ
अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे हैं। तो आगे कितने सैलाब आने हैं और आगे कितनी इस किस्म की मुख्तलिफ कुदरती आफात आनी है जिनका लीबिया को और पूरी दुनिया को सामना है, और हम जंगों में लगे हुए हैं और हम अभी भी लोगों को उनके बुनियादी हकूक़ से महरूम करने पर लगे हुए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, लेकिन इससे आपको ये अंदाज़ा हुआ होगा कि तुर्की में ये तूफ़ान क्यों आया, यूरोप के इन इलाकों में तूफ़ान फ्यूचर में क्यों आएंगे, ओमेगा ब्लॉक क्या है, वो क्यों और कहाँ पे खड़ा हुआ है, वो बहुत स्लो मूव कर रहा है, और उससे जितने भी छोटे छोटे तूफ़ान आएंगे वो बड़े बन के बाहर निकलेंगे। वो यूरोप, तुर्की, ग्रीस, इटली और जो वेस्टर्न यूरोप है उसकी तरफ भी जाएंगे। वो सिर्फ एक तरफ नहीं रहेंगे बल्कि वो पूरे यूरोप को मुश्किलात देने जा रहे हैं। यही काम हमारी तरफ भी होगा, क्योंकि हमारी तरफ भी बहुत ऐसे इलाके हैं जहाँ से तूफ़ान हमारी तरफ आ रहे हैं और मुस्तकबिल में ये तूफ़ान इनकी शिद्दत बढ़ती जाएगी। तख्तियार ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसे उनको दूसरों तक पहुँचा दीजिए।